بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فکر دوستو، ناچیز نے چند روز قبل استاد صاحب قبلہ کا کلپ جو زمان بھٹا صاحب کے اصرار پر جاری ہوا وہ سماعت کیا، اور ناچیز نے پھر مرتبان حجروی کی جو مباہلے سے بھاگنے کی ایک ناکام کوشش تھی وہ بھی سنی۔ تو مباہلے سے بھاگنے کے لیے ایک طرف ایجاب کا ڈرامہ اور دوسری طرف شرائط کا بڑھانا اور نئے نئے قسم کی شرائط اور منظوری اور یہ وہ فلاں فلاں کی بات کرنا، یہ اس کا بھاگنے کے لیے ڈرامہ تھا۔ اوپر سے وہ ایک کوئی غدر خنزیر ہے جسے بدر منیر کہا جاتا ہے، یا پتہ نہیں اس کے کیا کتنے نام ہے، کون ہے وہ نامراد، اس نے اس کو مباہلے سے بچانے کے لیے پھر ایک حربہ اختیار کیا، جس پر قاری جوید صاحب نے کچھ جذبات میں آ کر، کیونکہ وہ گالی گلوچ اور بکواس بازیاں کرتے رہتے ہیں اکثر، تو قاری صاحب نے جذبات میں آ کر اس کے لیے ایک جملہ بولا کہ اس کے یعنی جس بندے کے نام اتنے ہیں یا دو ہیں تو اس کے باپ کتنے ہوں گے۔ اس پر ایک کوئی ادھر سے ہارون آباد کا ہے خنزیر نفس بندی، تو اس نے بکواسات شروع کر دیں، اور بکواسات میں وہ حد سے یوں گزرا کہ اپنے گھر کی شریعت سے اس نے گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا، کافر ہونے کا فتویٰ لگا دیا، نکاح نیا کرنے کا فتویٰ لگا دیا۔ اس سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمہارے باپ کی شریعت ہے کہ تم جو بھی دل میں آئے گا وہ بکتے چلے جاؤ گے۔ نمبر ایک تو اس کا طرز تکلم لگتا مجھے ایسے ہی تھا، وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ سوا سیر مرچوں پہ بیٹھ کے بات کر رہا تھا۔ اوپر سے یہ باپ کی شریعت بنا کر گستاخی کے فتوے اور بکواس بازیاں کر رہا تھا۔ پہلی بات، مولانا جاوید صاحب نے جو بات کی ہے وہ تشخص کی وجہ سے کی ہے، کیونکہ اب تک وہ اپنا تشخص چھپا رہا ہے اور مطالبے پر بھی وہ بتا نہیں رہا، اور اصرار کیا کہ سامنے آؤ۔ ناچیز نے کہا کہ آؤ میں استاد صاحب قبلہ کے پاس لے کے چلتا ہوں، جب اس نے میرے ساتھ بات کی۔ پھر عثمان شاہ صاحب اور اس طرح کے کئی حضرات نے، اور بھی عرفان توسوی صاحب، تو یہ جتنے حضرات ہیں ان سب نے یہ کوشش کی، لیکن وہ سامنے آنے سے بھاگتا ہے، کچھ چور ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ، اب ہمیں تو اس کا تشخص بھی پتہ نہیں ہے، وہ اگا ہے، پیدا ہوا ہے، کس ماں کا بیٹا ہے، پتہ نہیں اس کے باپ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو پہلے اس کو، اگر تمہیں اس کا طرفدار بننے کی حاجت ہے تو پہلے اس کا تعارف کرا دو، ہم اپنے جو ہے وہ کلام واپس لے لیں گے۔ اور تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ سیاق و سباق کلام کے قواعد ہوتے ہیں، قواعد کے ذریعے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ جاہل آدمی، تمہارے پیٹو سرکار نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا کہ کسی پر گستاخی کا فتویٰ جڑ دیا تم نے بلا وجہ ہی، اور سیاق و سباق کلام جو ہے اس کو دیکھا ہی نہیں کہ ایک بندہ مخاطب ہے اور اسی کے لیے ساری بات ہو رہی ہے، کسی دوسرے تیسرے کو مخاطب ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ اپنی جہالتیں اپنے پاس رکھو۔ تو نے کہا کہ منچنا آبادی کو ساتھ ملا لو، تو میں نے تمہاری دعوت جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے یہ کلام کرنا ضروری سمجھا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی۔ تمہاری جہالت جو ہے وہ سب لوگوں پہ یہاں ہو ہی چکی تھی کہ گستاخی کے فتوے تم کیسے لگا رہے ہو، بدبخت انسان۔ تمہیں اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے پاک رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی معرفت، ان کی پہچان ہر کسی کو معلوم ہے، لیکن یہ جو تمہارا چور ہے، اس چور جو اپنی پہچان کو چھپا رہا ہے، یہ چور جو ہے اس چور کا تشخص ہی واضح نہیں ہے۔ تو قاری صاحب نے محض تشخص کی وجہ سے یہ بات کی ہے، اور اسی کو مخاطب کر کے یہ کہی ہے۔ اس کی تکلیف اتنی ہوئی کہ فتویٰ سیدھا تم نے جو ہے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی دانشت میں بنا کر اور اپنے باپ کی شریعت سے تم نے فتویٰ لگایا۔ بے غیرت آدمی، جا ڈھیڈل شاہ کے پاس اور اس سے کہو کہ اصول کے ساتھ یہ بات ثابت کرو۔
رہا مسئلہ مباہلے کا چیلنج کرنے کا، تو اس پر میں مراتب شاہ کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ اب جو اس نے نئی نئی شرطیں، یہ منظوری لے کر آؤ، اتنی جگہ ہو، یہ کرو، لکڑیوں کا انتظام مل کے کرتے ہیں، تو پیٹو شاہ سرکار آپ سے میں یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم راہ فرار اختیار کر ہی رہے ہو تو آخر میں ایک آخری بات اور آخری چیلنج میں کرتا ہوں تمہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو کلام اللہ میں مباہلے کا طریقہ اور جو مباہلے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کی آیت نازل فرمائی، میں اس کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے آپ کو، اور میں بھی آؤں گا اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی نساء کو لاؤں گا، لہٰذا وہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ایک دوسرے پر یعنی جھوٹے پر لعنت کریں گے اور دونوں فریقین جو ہے وہ وہاں پہ جمع ہو کر یہ بات کریں گے اور یہی قول دہرائیں گے۔ تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر چاہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے گھر آ جاتا ہوں اپنے بچوں سمیت با پردہ، اور اگر تم آنا چاہو تو تمہارے لیے پردے کا انتظام کر دیتا ہوں، اگرچہ کماری اور اس کے بچوں کو تم لے کر آ رہے ہو، لیکن پردہ تو ہماری غیرت جو ہے یہ اس میں بسا ہوا ہے۔ بہرحال میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی مباہلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فیصلہ طلب کر لیتے ہیں۔ تم بھی یہ کہو گے، میں بھی یہ کہوں گا کہ اگر تم کہو گے، اگر میں نے تہمت لگائی ہے اور چشتی صاحب یزیدی نہیں ہیں اور چشتی صاحب کے جتنے بھی محبت کرنے والے وہ یزیدی نہیں ہیں، تو اے اللہ مجھ پر لعنت فرما، اور اگر وہ واقعتاً میں نے جو جملے بولے ہیں وہ صحیح ہے اور جو تو الزام لگایا ہے وہ الزام نہیں بلکہ حقیقت ہے، تو ان پر لعنت فرما۔ اور میں بھی یہ بات کروں گا کہ اے اللہ تو لعنت فرما جھوٹے پر، اگر ہم واقعی جھوٹے اور یزیدی ہیں تو ہم پر لعنت فرما، اور اگر ہم سچے ہیں اور ہم پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں تو تہمتیں لگانے والے، یہ سامنے جو مباہلہ کر رہا ہے بندہ، اس پر لعنت فرما، اس کے اہل و عیال سمیت اور میرے بھی اہل و عیال سمیت۔ تو یہ باتیں وہاں پہ کھڑے ہو کے کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ایک سال میں یہ گزارش کریں گے کہ اے پروردگار، ایک سال میں تو ذلیل کر کے اس کو موت دے جو کذاب اور دجال جھوٹا مکار ہے اور دین رسول کا نقصان کرنے والا ہے، تو اس کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ یہ باتیں دونوں فریق کہیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ ہاں اگر تو اس میں بھی کوئی گنجائش چاہتا ہے تو میں ایک اور گنجائش دے سکتا ہوں کہ اگر ادھر نہیں آنا چاہتا تو نہ آ، میرا وہاں پر آنا تجھے گوارا نہ ہو تو نہ کر، اپنے گھر میں کھڑا ہو جا، مجھے وقت بتا دے، اسی وقت پہ میں بھی اپنے گھر میں کھڑا ہو جاؤں گا اپنے بچوں اور اہل و عیال سمیت۔ تو بھی اپنے اہل و عیال سمیت کھڑا ہو جا اور موبائل فون آمنے سامنے رکھ کے وہی کلمات تو بھی کہے گا، وہی کلمات میں بھی کہوں گا، پتہ چل جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو اپنی رحمت کی پناہ دیتا ہے اور وہ ذات کسے اپنے عذاب میں مبتلا فرما کر ذلیل فرما دیتی ہے۔ تو یہ میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں، لہٰذا اب بھاگنے کی صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ تو سب سے بڑا غدار، مکار، منافق اور دین دشمن ہے، اور اگر تم واقعی سادات کا خون ہے تو پھر حسنین کریمین کو جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان میں لے کر آئے حق کے لیے، تو بھی حق کے لیے نکل آ اور کر مباہلہ، اور اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرے ساتھ اور مدثر شاہ کے ساتھ دونوں آؤ تو میں اپنے ساتھ سید عبدالرزاق شاہ صاحب کو بلا لوں گا، اگر تو اکیلا آئے تو تیرے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو ظاہر فرما دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ یہی کہنا چاہتا تھا، اور اگر اب تم بھاگو گے تو لوگ
خود ہی سمجھ جائیں گے کہ تم کیا ہو۔